پاٹے خان کسی نہ کسی طریقے سے جنرل عاصم منیر تک پہنچنا چاہتا ہے۔ فیض حمید کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے 9 مئی کا حساب ہر صورت دینا ہے، اپنے اس شرمناک اقدام پر قوم سے معافی مانگنی ہے، شہداء کی تصدیق کرنے پہ اسے توبہ کرنی ہے۔ تو پھر شہباز شریف کے ذریعے جنرل عاصم منیر تک پہنچنے کے لیے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی اور رٹو طوطے کی طرح پاٹے خان کا یاد کرایا سبق دہرا کر اپنا ہی تھوکا چاٹ رہا ہے۔ اسلام آباد میں لاشیں گرانے کا ایک اور خونی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو معاملہ اس وقت عدالت میں ہے، اب عدالت جانے اور آپ کا پاٹے خان جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کا نیا منصوبہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گیا۔ یہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا، لیکن اب سے 13 جنوری تک اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ عدالتی فیصلہ مؤخر ہونے پہ یہ انتشاری ٹولہ جس طرح خوشی سے ناچ رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ایک عمران خان ہی نہیں، پی ٹی آئی کا ہر دوسرا رہنما خود کو پاٹے خان سمجھتا ہے۔ یہ دن کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہ کرنے کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ڈیل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں پکڑ کے ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیمرے کے سامنے شہباز شریف کو جعلی وزیر اعظم کہنے سے باز نہیں آتے۔ ان کیمرہ اجلاس میں اسی شہباز شریف کے سامنے منت ترلا کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ آپ پٹیالہ جیل میں بند پاٹے خان کو ہی دیکھ لیں، اس نے اپنی رہائی کے لیے کون سے پاپڑ نہیں بیلے، کون سے تعلق ہیں جسے نہیں آزمایا، کون سا حملہ ہے جو نہیں کیا، کون سا دباؤ ہے جو نہیں ڈلوایا۔ جب سارے حربے، ساری چالیں ناکام ہو گئیں تو پھر شہباز شریف کے ذریعے جنرل عاصم منیر تک پہنچنے کے لیے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ اس قدر بے اختیار مذاکراتی کمیٹی تو میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھی ہے۔ اس کمیٹی کو یہ نہیں پتا کہ انہیں کس مطالبے پر ڈٹنا ہے اور کس مطالبے سے پیچھے ہٹنا ہے۔ حکومت کے ہر سوال پہ نظریں نیچے کر لیتے ہیں، کبھی ٹال مٹول کرتے ہیں، کبھی اڈیالہ کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ اب آپ اس مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو دیکھ لیں۔ عمر ایوب ایک بار نہیں 10 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ یہ حکومت ہے ہی جعلی، تو پھر جعلی حکومت سے مذاکرات کیسے؟ لیکن اب اسی جعلی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میزیں بیٹھا ہے اور رٹو طوطے کی طرح پاٹے خان کا یاد کرایا سبق دہرا کر اپنا ہی تھوکا چاٹ رہا ہے۔ یہ اسد کیسر کل تک یہ حکومت کو فارم 47 کے تانے دیتا نہیں تھکتا تھا، آج اسی فارم 47 والوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اس کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاٹے خان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کرے اور اس مذاکراتی عمل میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شریک کرے۔ تو دوسرے لفظوں میں بات پھر وہی ہے کہ پاٹے خان کسی نہ کسی طریقے سے جنرل عاصم منیر تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے اسے بنی گالہ کی ڈیل آفر کی گئی ہے لیکن اس نے انکار کر دیا، کبھی کہتا ہے اس کی رہائی ڈیل کے ذریعے نہیں بلکہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہوگی۔ تو اگر پاٹے خان کا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر حکومت سے ایگزیکٹو آرڈر کا اختیار استعمال کرنے کے لیے منتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیوں مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ یہ پاٹے خان پچھلے 10 سال سے لوگوں سے رسیدیں مانگ رہا ہے، انہیں چور، ڈاکو، کرپٹ کے القابات سے نواز رہا ہے۔ اب اگر عدالت سے 190 ملین پاؤنڈ کی رسیدیں مانگی رہی ہے اس سے تو دے دے، کیا برائی ہے؟ پاٹے خان کی سیاسی بقا تو اسی میں ہے کہ وہ فیض حمید کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لے۔ پاٹے خان ڈیل تو چاہتا ہے لیکن اپنی شرائط پہ۔ اس کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ڈیل کو ہمیشہ خفیہ رکھنے کا وعدہ کرے تاکہ سیاسی شعور سے آری ہجوم جو ہے اسی طرح اس کی پوجا جاری رکھے۔ شاید وہ بھول گیا کہ گداگر کے پاس انتخاب کی کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے 9 مئی کا حساب ہر صورت دینا ہے، اپنے اس شرمناک اقدام پر قوم سے معافی مانگنی ہے، شہداء کی تصدیق کرنے پہ اسے توبہ کرنی ہے، فوج کا مورائل ڈاؤن کرنے کی سازش رچانے کا اعتراف کرنا ہے۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس نے نہ تو ڈیل ملے گی اور نہ اس کو رہائی۔ ہاں، اتنی رہائی ضرور مل سکتی ہے کہ سزا سنائی جانے کے بعد اڈیالہ جیل میں جو سہولیات اسے اب دستیاب ہے مستقبل میں بھی اس کو ملتی رہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل عاصم منیر اس سے کوئی رعایت کرے گی۔ چڑیل میری بتا رہی ہے کہ لندن میں ایک بار پھر کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں لاشیں گرانے کا ایک اور خونی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے گروہ کو نئے سرے سے منظم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے درکار فنڈنگ کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ پلان یہ ہے کہ علمین گنڈاپور ایک مرتبہ پھر پاٹے خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد پہ یلغار کرے گا۔ انتشاریوں کی منزل اس مرتبہ بھی ڈی چوک ہوگی اور وہ ہر قیمت پر ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی راہ ہموار کریں گے اور اس یلغار کا اعلان
یا تاریخ کا اعلان ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا جائے گا. ہو سکتا ہے 31 جنوری کے بعد کسی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. تو یہ بھی ان ممکن ہے کہ اس پلان پر عمل درآمد فروری یا مارچ میں کیا جائے. امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن اور اس کی انتظامیہ نے تو پارٹے خان کی فائنل کال پہ کان نہیں دھرے تھے، لیکن ان کو یقین ہے کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی فریاد ضرور سنے گا. اسلام آباد میں اگر 4-6 لاشیں گر گئیں تو پھر رچرڈ گرینل جیسے لوگ متحرک ہو جائیں گے اور ٹرمپ مداخلت میں مجبور ہو جائے گا. تو پھر ٹرمپ کا فون آنے کی دیر اسٹیبلشمنٹ پارٹے خان کی رہائی میں کردار ادا کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. میں اس مفروضے سے ہرگز متفق نہیں کہ ٹرمپ اگر پارٹے خان کو جیل سے نکلوا لے گا یا اس کی رہائی کے لیے وہ کردار ادا کرے گا. میرا نہیں خیال کہ عمران خان اپنے گناہوں کی سزا پائے بغیر اب جیل سے نکلے گا، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ مذاکرات دراصل ممکنہ امریکی دباؤ کو بے اثر کرنے کی ایک چال ہے. شہباز شریف کی اس چال کا مقصد یہ ہے کہ کل کنا اگر ٹرمپ کی جانب سے کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے تو حکومت یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ انہوں نے تو عمران خان کو قائل کرنے کے لیے پورا زور لگایا تھا، مذاکرات بھی کیے تھے، لیکن آپ کا پارٹے خان ہی نہیں مانا. اب بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو معاملہ اس وقت عدالت میں ہے. اب عدالت جانے اور آپ کا پارٹے خان جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میڈیا میں عام تاثر یہ ہے کہ اصل مذاکرات اسلام آباد میں نہیں بلکہ پنکی پیرنی کی قیادت میں پشاور میں ہو رہی ہیں. پنکی پیرنی کی سیاسی اوقات تو ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی مذاکرات کا حصہ بن سکے. وہ تو خود اس تاثر کو ہوا دے رہی ہے تاکہ دنیا کی نظر اس کی لوٹ مار پہ نہ پڑے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے اگر واقعی کو مذاکرات کہیں ہو رہے ہوتے تو پارٹے خان کا بھگوڑا لیڈر شہزاد اکبر اسٹیبلشمنٹ سے شکوا تو نہ کرتا کہ 9 مئی کے مجرموں کے معافی نامے نشر کیوں کیے. پارٹے خان کی بہن علیمہ خان برملا اعتراف تو نہ ہی، کم از کم اپنے لوگوں کو تسلی تو ضرور دیتی. پارٹے خان کا دوست عاطف خان کل تک امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا. آج وہی عاطف خان پی ٹی آئی سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ یو اے ای کے صدر محمد بن زائد کے خلاف اپنی روایتی گھٹیا مہم بند کر دے. تو یہ انتشاری ٹولہ بد زبانی میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن آج کل ان کا زہر اگلتی زبانیں کسی انجانے خوف کی وجہ سے خشک ہو چکی ہیں. اور ان کا خوف جنون ہے بلکہ حقیقی ہے. اس خوف سے نجات پانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا اور وہ 9 مئی کے واقعات پہ قوم سے معافی مانگ لیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے. 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آج تو 13 جنوری تک ملتوی ہو گیا. عدالتی فیصلے روز روز تو مؤخر نہیں ہوتے، آج نہیں تو 2-4 دن بعد سے ہی ایک نہ ایک دن تو یہ فیصلہ سنا لیا جائے گا. اور یہ مکافات عمل ہے، پارٹے خان کو اس کا سامنا کرنا ہوگا. رہی بات نئے لنڈن پلان کی، تو پارٹے خان ایک اور فائنل کال دے کر دیکھ لے. کوشش کرنے میں کیا حل ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.